بات کرتے ہیں نسیم صدیقی صاحب، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے 11 اگست کو بلا لیا. عثمان بزدار صاحب نے 12 اگست کو پیش ہونا ہے نائب کے سامنے. یہ قربانی کے بعد بڑی قربانی والا جو شیخ رشید صاحب کا سینٹنس بڑا فیمس ہو گیا، یہ وہ تو نہیں ہونے لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بہت بہت. اب آپ دیکھیں کہ یہ معاملات بڑے عرصے سے چل رہے تھے اور نیب کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی تھی. ایون آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں جو کیسز چلے ہیں اس میں بھی سپریم کورٹ کے جو معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے بھی نیب کی کارکردگی کے اوپر کافی سوالات اٹھائے تھے. اب نیب کو پرفارم کرنا ہے کیونکہ نیب نے پوری قوم کو جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور اتنے کیسز جو ہے وہ ڈسکس ہوتے ہیں. کبھی شاید خاقان عباسی کو اٹھا لیا جاتا ہے، کبھی دوسرے احسن اقبال کو، لیکن اس کا ریزلٹ کوئی نہیں آ رہا ابھی تک. تو ابھی آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اگر پی ٹی آئی کے ان کو عثمان بزدار صاحب کو بلایا تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. کم از کم یہ میسج آتا ہے کہ نیب کی طرف سے جو احتساب ہو رہا ہے وہ ون سائیڈڈ نہیں ہے. اس میں وہ کسی کی بھی فائل اگر ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس کیس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. لیکن صدیقی صاحب یہ صرف میسج تک ہی ہے یا کرنا بھی کچھ ہے؟ بیکاز آن ون ہینڈ ہمیں بہت سارے کیسز اپوزیشن کے اگینسٹ نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف بہت سارے کیسز حکومتی ارکان کے اوپر بن سکتے ہیں لیکن وہ بن نہیں رہے ہیں. ابھی بھی عثمان بزدار صاحب کو ایک ہوٹل کو شراب کا لائسنس دلوانے پر، فیک لائسنس دلوانے پر یا فیک طریقے سے لائسنس دلوانے پر بلایا جا رہا ہے. بہت بڑے بڑے کیسز اور بھی ہیں حکومت کے پاس. یہ صرف ایک مثال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پریکٹیکلی نیب ایک نیوٹرل ادارے کے طور پر سامنے آئے گی آفٹر سپریم کورٹس آبزرویشن؟ انیکا، بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. دیکھیں کہ یہ جو بڑے کرپشن کے کیسز ہیں نیب کو ان پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. اگر عثمان بزدار صاحب نے کسی اس کو لائسنس دیا ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا کرپشن کا کیس نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کوئی پیسے بنا لیے. یہ تو ایف آئی اے یا اینٹی کرپشن یا دوسرے اداروں کی جورسڈکشن میں آتا ہے اور ان کو یہ معاملے دیکھنے دیں. لیکن جو بی آر ٹی کا مسئلہ ہے یا مالم جبہ کیس ہے، جو بڑے بڑے کیس ہیں، چینی سکینڈل ہے جس میں جہانگیر ترین صاحب کا نام بھی آتا ہے ان کی انوالومنٹ کا، تو اس طرح کے بڑے کیسز دیکھنے چاہیے. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ بہت عرصے بعد جو ہے وہ مریم نواز کو نیب نے دوبارہ طلب کیا، کیونکہ کافی عرصے سے جو ہے مریم نواز بھی خاموش تھی اور کوئی ان کے بارے میں نہ اپوزیشن لیڈرز کی طرف سے بیان آ رہے تھے نہ حکومتی ایوانوں کی طرف سے ان کے خلاف کوئی حرزت سرائی ہو رہی تھی. تو ابھی دیکھنا ہے کہ جب وہ بلاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا ریزلٹ کیا نکلے گا. کیونکہ آپ نے دیکھا چودھری شوگر مل کا فیصلہ ہوا یا پاناما کیس کے فیصلے ہوئے، لیکن اس میں نیب کو سبکی اٹھانی پڑی. آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف جو کہ سزا یافتہ ہے لیکن اس وقت لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، مریم نواز بھی اپنے گھر پر ہیں، کیپٹن صفدر بھی رہا ہو چکے ہیں. تو دیکھنا پڑے گا کہ نیب کیا ان تمام کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانے میں کامیاب ہوتا ہے. کیونکہ جہاں جہاں نیب کو سپریم کورٹ یا دوسرے کیسز سے نیب زدگان کو ریلیف ملا، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ نیب سپریم کورٹ یا اعلیٰ عدالتی اداروں میں نہیں گئی. ہمیشہ دیکھا گیا کہ نیب کے کمزور وکلا پیش ہوتے رہے. جو بھی نیب کے پروسیکیوٹرز ہیں وہ نیب کی صحیح نمائندگی نہیں کر سکے. تو ابھی تک تو جو نیب کی پرفارمنس ہے وہ بالکل میرے حساب سے 0/0 ہے. یہ ٹی وی پہ آ کے زیادہ بیان دے دیتے ہیں، پریس ریلیز آ جاتی ہے یا حکومتی ارکان پریس کانفرنسز میں بڑے بڑے الزام جو ہے وہ اپوزیشن پہ لگاتے ہیں، لیکن اس کا ریزلٹ کوئی نہیں آتا. نیب ابھی تک کچھ پرفارم نہیں کر سکی. کوئی بھی بڑا کیس ایسا نہیں ہے جس میں نیب نے کسی کو سزا دلوائی ہو اور اس میں